آج ہم بات کریں گے نمرہ احمد کے مشہور ناول جنت کے پتے کے بارے میں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو اپنی شناخت کی تلاش میں ایک سفر پر نکلتی ہے، اور یہ سفر اس کی پوری دنیا ہی بدل دیتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ سفر کیسا رہا۔ اور یہی سوال دراصل اس پوری کہانی کا، اس کے مرکزی کردار حیا کا ہر قدم پر پیچھا کرتا ہے۔ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اس کے سفر کو بالکل شروع سے دیکھنا ہوگا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے پاکستان سے، جہاں ہم حیا سلیمان سے ملتے ہیں۔ بظاہر تو اس کی زندگی بڑی آرام دہ ہے، لیکن اندر ہی اندر ایک گہری کشمکش چل رہی ہے۔ دیکھیں، حیا کی شخصیت میں ایک تضاد ہے۔ ایک طرف تو وہ بہت بے باک اور ماڈرن ہے، اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف اس کا خاندان کافی روایتی ہے، اور یہی کشمکش اس کی زندگی کا مرکز ہے، یہاں تک کہ اس کی خفیہ آن لائن دنیا میں بھی، جہاں وہ ایک پراسرار شخص سے باتیں کرتی ہے۔ لیکن پھر جیسا کہ ہر کہانی میں ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو اسے اس کی آرام دہ دنیا سے نکال کر ایک بالکل نئے اور چیلنجنگ ماحول میں لا کھڑا کرتا ہے۔ سوچا تو یہ تھا کہ ترکی کا یہ سفر بس تفریح اور آزادی کے لیے ایک موقع ہوگا، ایک اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام، لیکن یہ سفر ایک چھٹی سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک آئینہ بن جاتا ہے جس میں حیا کو اپنی اصل حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی سفر میں انٹری ہوتی ہے جہاں سکندر کی، ایک ایسا پراسرار شخص جس کا کردار حیا کو اپنی ہر سوچ اور ہر یقین پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ دونوں کردار ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک طرف حیا ہے، بے فکر، بے باک اور آزادی کی تلاش میں، تو دوسری طرف جہاں جو نظم و ضبط، سنجیدگی اور اپنی حدود کی قدر کرنے والا ہے، اور یہی تضاد، یہی فرق ان کے تعلق کی بنیاد بنتا ہے۔ اب حیا کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی۔ ایک شخص ہے جو دور سے اس کی مدد بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک فاصلہ، ایک حد بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔ جہاں کا یہ رویہ حیا کو الجھا تو دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے بہت متاثر بھی کرتا ہے۔ ترکی کا یہی ماحول اور یہیں کے واقعات حیا کی سب سے بڑی آزمائش بن جاتے ہیں، اور اسی آزمائش سے اس کی اصل تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو اس کی تبدیلی کا سفر کچھ یوں ہے۔ پاکستان میں وہ ایک بے فکر زندگی گزار رہی تھی۔ ترکی آ کر اسے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر وہ جہاں کے کردار سے متاثر ہوئی، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے وہ حجاب اپناتی ہے، اور آخرکار ایک بالکل نئے اور مضبوط ایمان کے ساتھ اپنے گھر لوٹتی ہے۔ یہ تبدیلی آئی کیسے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی زبردستی کا فیصلہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے اسے احساس ہوا کہ اس کا طرز زندگی اسے عزت نہیں دلا رہا۔ پھر جہاں کے باوقار رویے نے اسے خود پر غور کرنے پر مجبور کیا، اور وہیں سے اسے بدلنے کی پریرنا ملی، اور اس نے خود یہ فیصلہ کیا۔ اور اس پوری تبدیلی کا خلاصہ ناول کی اس ایک لائن میں ہے کہ حقیقی تبدیلی اندر سے آتی ہے، جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ظاہری تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک روحانی تبدیلی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑا راز ابھی باقی ہے، ایک ایسا راز جو حیا اور جہاں کے تعلق کو ایک نیا مطلب دے گا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر جہاں کا راز تھا کیا؟ وہ اتنا پراسرار کیوں تھا، اور کیوں ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتا تھا؟ اور پھر سامنے آتا ہے کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ، جہاں وہی پراسرار شخص تھا جس سے حیا آن لائن بات کیا کرتی تھی۔ یہ انکشاف کہانی کی ہر کڑی کو جوڑ دیتا ہے۔ تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی پہچان کیوں چھپائی؟ اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ وہ اس رشتے کو پاک رکھنا چاہتا تھا، فتنے سے بچانا چاہتا تھا۔ اس کی محبت دنیاوی نہیں بلکہ ایمانی تھی۔ اس کا فاصلہ بے رخی نہیں بلکہ حفاظت اور خلوص کی علامت تھا۔ تو اس پورے سفر کے بعد حیا جب واپس آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کیا لاتی ہے؟ آخر اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ حجاب کمزوری نہیں بلکہ وقار اور طاقت کی علامت ہے۔ یہ کہ سچی نیت ہو تو تبدیلی ناممکن نہیں، اور یہ کہ سچی محبت وہ ہے جو ایک دوسرے کے ایمان کی حفاظت کرے۔ اور یہیں سے ہمیں حلال محبت کا تصور ملتا ہے۔ یہ ایک ایسے تعلق کی بات کرتا ہے جس کی بنیاد خواہشات پر نہیں بلکہ صبر، وقار اور ایمان پر ہوتی ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو دونوں انسانوں کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ بنے۔ جیسا کہ ناول کی یہ خوبصورت لائن کہتی ہے، سب سے خوبصورت محبت وہ ہے جو دونوں دلوں کو اللہ کے قریب لے آئے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمارے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے کہ آج کی اس جدید دنیا میں حقیقی طاقت اور وقار کے اصل معنی کیا ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔